ناول کرسٹلائز ایپیسوڈ 6 کھیل۔ کھیلوں میں سب سے خاص کھیل وہ ہوتا ہے جو دماغ سے کھیلا جاتا ہے۔ ایسا کھیل جس میں آپ بس سوچتے رہ جائیں کہ سامنے والا اب آپ کے خلاف کیا چال چلے گا اور وہ سامنے والا اپنی چال سے آپ کو حیران کر دے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ انسان اور غیر انسان کے اس کھیل میں جب اسے لگنے لگا تھا کہ اب وہ ان سب کا سامنا کر سکتی ہے، جب اسے لگنے لگا اب وہ ہر راز کو جان سکتی ہے، جب اسے لگنے لگا کہ اب وہ قاتل تک پہنچ سکتی ہے، تبھی کھیل کھیلنے والے نے ایسی چال چلی کہ وہ حیران رہ گئی۔ ایک ایسی چال جو اس کے ساتھ ساتھ سبھی کی زندگیوں کو درہم برہم کر گئی۔ نیہا کی اچانک موت نہیں، قتل۔ نیہا کا قتل جو اس کے گھر والوں پر جہاں دکھ اور تکلیف کے پہاڑ توڑ گیا تھا، وہیں انابیہ کے لیے زندگی کو مزید تنگ کر گیا تھا، اتنا کہ اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یہ منظر ہے انابیہ اور نیہا کے گھر کا، جن کے درمیان بظاہر بس ایک دیوار کی رکاوٹ ہے، مگر در حقیقت یہ رکاوٹیں اب صدیوں میں شمار ہونے لگی ہیں۔ ان دونوں گھروں کے مقیم جو کبھی ایک دوسرے گھروں میں پائے جاتے تھے، جن کے لیے یہ ایک دیوار بس ضرورت کی نشانی تھی، اب یہ ایک دوسرے سے اتنے ہی دور ہو گئے ہیں جتنے 7 سمندر پار ممالک۔ پر دوری جتنی بھی ہو، موجودہ دور میں یہ کیمرہ اور انسان کبھی بھی کسی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، چاہے سامنے والا زندہ ہو یا مردہ۔ ان گھروں کے باہر بھی کچھ ہاتھوں میں مائک اور کچھ میں کیمراز لیے انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف نہیں، انرجی سے بھرپور اپنے اپنے تبصروں میں مصروف ہیں۔ کوئی زندہ انسان کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کوئی مردہ۔ انسان بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اسے کسی زندہ یا مردہ انسان سے کیسے اور کب فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اپنے اپنے چینلز کی ریٹنگز کے لیے جس سے جتنا بن پڑ رہا، سچا یا جھوٹا تبصرہ کرنے میں دل و جان سے لگا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ عرصے پہلے قتل ہونے والے شاہد عدیل کی منگیتر نیہا ہمدانی کو کل رات قتل کر دیا گیا ہے۔ نیہا ہمدانی کا قتل بھی ٹھیک اسی طرح کیا گیا ہے جس طرح شاہد عدیل کا کیا گیا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قتل کرنے والا کوئی ایک شخص ہی ہے، پر کون؟ ایک لیڈی ہاتھ میں مائک لیے کیمرے کو دیکھے تیزی سے کہہ رہی ہے، نیہا ہمدانی اور شاہد عدیل کے قتل کے پیچھے یقیناً کوئی ایک ہی شخص ہے۔ کیا وہ انابیہ ہمدانی ہے یا کوئی اور؟ کچھ فاصلے پر کھڑا ایک اور رپورٹر کہہ رہا ہے، ہم اس وقت نیہا ہمدانی اور انابیہ ہمدانی کے گھروں کے باہر موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر میں اس وقت ماتم بچھا ہے، جبکہ دوسرا گھر سناٹوں میں ہے۔ انابیہ ہمدانی جنہیں پچھلی بار شاہد عدیل کے قتل کے شک میں گرفتار کیا گیا تھا، وہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ پچھلی بار نیہا ہمدانی نے ہی انابیہ ہمدانی کے بارے میں بیان دیا تھا، جس کی بیس پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ کیا یہ قتل نیہا ہمدانی کا منہ بند کرنے کے لیے کیا گیا؟ کیا اس قتل کے پیچھے بھی انابیہ ہمدانی ہے یا پھر بات کچھ اور ہے؟ اس بارے میں ہم مزید جانکاری آپ کو جلد دیں گے۔ ایک اور رپورٹر کی آواز۔ ان آوازوں کا سفر باہر سے ہوتا ہوا اندر گھر کے ٹی وی لاؤنج میں جمع لوگوں کے کانوں تک جا رہا ہے، جہاں نیہا کی والدہ چپ چاپ بنا کسی آواز کے آنسو بہا رہی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھی شاکرہ ہمدانی پر تھوڑی دیر بعد ان کی چپ توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہیں، پر وہ کسی بات پر کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ شارق ایک صوفے پر سر جھکائے بیٹھا ہے، اسے مسلسل نیہا اور اپنی وہ آخری ملاقات یاد آ رہی تھی جب وہ اس پر غصہ ہوا تھا۔ شارق کے پاس زمان بیٹھا ہے،
جس کے چہرے پر دنیا جہان کی پریشانی، افسوس، دکھ اور فکر مندی ہے۔ اس کے دل و دماغ میں کبھی شاہد اور کبھی نیہا کا دکھ جاگ رہا تھا تو کبھی انابیہ پر آنے والی مشکلات کی فکر۔ وہ اس وقت دوہری صورتحال میں گرا تھا۔ اندر کمرے میں آؤ تو بیڈ پر زبیر ہمدانی، نیہا اور شارق کے والد لیٹے ہیں۔ بیٹی کی اس طرح موت ان کی صحت پر اثر انداز ہوئی تھی۔ وہ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب حالت قدرے بہتر تھی مگر ڈاکٹرز کی دوائی کے زیر اثر وہ نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ نیہا کا جنازہ اٹھانا یقیناً ان کی ہمت سے بہت آگے تھا مگر یہ بھی وہ کر گزرے تھے، اور جیسے جسم میں کوئی توانائی اور جان بچی ہی نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ساری توانائی اسے ایک جنازے کو اٹھانے میں لگ گئی۔ اس گھر کی دیوار کے پار آؤ تو یہاں کا ماحول اس گھر سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ انابیہ اپنے کمرے میں بیٹھ پر خاموش بیٹھی ہے۔ لال آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں جن سے ہر تھوڑی دیر بعد آنسو بہہ کر چہرے سے گردن تک کا سفر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھی لیزا کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ وہ آج اپنے تمام الفاظ جیسے کھو چکی تھی کہ جن سے وہ انابیہ کو کوئی حوصلہ دیتی۔ بظاہر یہ کمرہ بہت خاموش لگتا تھا مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ باہر ہونے والی رپورٹنگ ان دونوں کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ لیزا نے کھڑکی تو بند کر دی کہ آواز انابیہ تک نہ آئے مگر انابیہ کن کن آوازوں سے بچ سکتی تھی۔ وہ آوازیں جو باہر کھڑے رپورٹر اس تک پہنچا رہے تھے یا وہ جو اس کے آس پاس ہوا کی طرح گھوم رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے انابیہ، ہم 5 لوگوں میں سے صرف تمہیں خواب آ رہے، صرف تم ہی ڈر رہی اور ہر بار صرف تم ہی قاتل کے نزدیک نظر آتی ہو، کسی اور کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ نیہا کی آواز میں اس سے سوال ہوا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں کے سامنے وہ خواب دوبارہ روشن ہوا۔ کھائی میں گرتا شاہد، چاند کی چاندنی میں مسکراتی، خون کے چھینٹوں سے بھری انابیہ۔ یہ خواب نہیں ضمیر ہے انابیہ، اور ضمیر ہی تم سے اقرار کروا رہا ہے کہ تم نے مارا اسے۔ نیہا نے ایک بار پھر کہا تھا، کتنی نفرت تھی اس کے لہجے میں، مگر اس وقت انابیہ کو وہ نفرت ٹھیک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے مرر پر لکھے وہ الفاظ ایک بار پھر نظر آئے، یو آر مرڈرر۔ تمہارا کنفیشن کل میں پولیس کو جا کر بتاؤں گی، اور اس بار میرے پاس گواہ بھی ہیں، نیہا نے پھر کہا تھا، اور صبح تک وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے پھسلا تھا۔ اس کی لاش کے پاس اے لکھا تھا۔ اسے 2 دن پہلے زمان کے کہے الفاظ یاد آئے، مرڈرر۔ اسے شاہد کا کہا یاد آیا، میں نے مارا اسے اپنے کہے الفاظ یاد آئے۔ کئی جملے تھے، کئی کردار تھے اور بات ایک ہی تھی، انابیہ ایک قاتل ہے۔ تو کیا سب کردار، سب جملے جھوٹے تھے؟ کیا ان سب کے پیچھے کوئی سچائی نہیں تھی؟ کیا یہ سب صرف وہم یا صرف خواب ہے؟ اس کے اندر اب کئی سوالات اٹھے تھے اور اس کے پاس کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ اپنے لیے کہنے کو اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ نیہا کے ساتھ ہی سب ختم ہو گیا ہو۔ یہ صرف نیہا کی زندگی نہیں تھی، انابیہ کی زندگی بھی دیر سے ختم ہو گئی تھی، اور اس زندگی کے خاتمے کو آفیشل کرنے کے لیے ان آوازوں میں پولیس گاڑی کے سائرن کی آواز کا اضافہ ہوا تھا، اور یہ آواز انابیہ کے کانوں پر پڑتے ہی اس کی نظر سیدھا کھڑکی پر گئی۔ آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ اپنے اندازے کے سچ کو جانے کا، جیسے وہ آنکھیں انتظار کر رہی تھیں۔ وہ آنکھیں اس وقت جیسے سب قبول کر چکی تھیں۔ وہ آنکھیں اب ڈر اور خوف سے آزاد، بے تاثر ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف لیزا نے انابیہ کی اور دیکھا۔
وہ جانتی تھی کہ یہ آواز باقی آوازوں سے مختلف نہیں ہے، مگر یہ آواز صرف آواز نہیں رہنے والی، یہ حقیقت بن جانے والی ہے جس کے لیے انابیہ شاید خود کو تیار کر چکی تھی۔ اس لیے وہ لیزا کے فکر مند چہرے کی جانب دیکھ کر مسکرائی، جیسا کہہ رہی ہو میں ٹھیک ہوں، فکر مت کرو۔ اور لیزا جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ بدر اقبال، انسپکٹر سلیم اور ساتھ 2 مزید اہلکار گاڑی سے باہر نکلے ہی تھے کہ میڈیا کے تمام نمائندے مکھیوں کی طرح ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آفیسر بدر، کیا آپ قاتل کا پتہ لگا سکے؟ کیا دونوں قتل ایک ہی شخص نے کیے؟ کیا اس قتل کا شک بھی انابیہ ہمدانی پر جاتا ہے؟ اس قتل کے بارے میں آپ کیا تفصیلات بتانا چاہیں گے؟ کیا آپ قاتل کو گرفتار کرنے آئے ہیں یا پوچھ تاچھ کرنے؟ سوالوں کی برسات تھی اور اس برسات سے بچتے بچاتے وہ کسی طرح گھر کے اندر داخل ہوئے۔ تیز تیز قدموں سے وہ اب لاؤنج میں آئے، جہاں سب ہی انہیں دیکھ کر کھڑے ہوئے سوائے نیہا کی والدہ اور شاکرہ ہمدانی کے۔ وہ اب بھی چپ سادھے بیٹھی تھی۔ ہمیں نیہا کی والدہ اور والد سے سوالات کرنے ہوں گے، ہم اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے، سلیم نے کہا، جس پر سب نے نیہا کی والدہ کی جانب دیکھا جو اب بھی اپنی جگہ چپ تھی۔ ان کی چپ نہیں ٹوٹ رہی، یہ سکتے میں ہے اور بابا کو دوائی دے کر سلایا ہے، شارق نے کہا۔ میں زیادہ زور نہیں ڈالوں گا، سنجیدگی سے کہتا بدر اقبال اب چلتا ہوا ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ کی بیٹی کے جانے کا افسوس ہے مجھے، پر صرف افسوس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یقیناً آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو انصاف ملے، اور اسے انصاف دلانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کی یہ چپ اسے واپس تو نہیں لا سکتی، پر اس کے انصاف میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اس لیے وہ رکا، ایک قدم اور آگے بڑھا۔ ہمیں بس اتنا بتا دیں کہ کیا آپ جانتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا کسی پر کوئی شک؟ کیا کوئی بات ہوئی تھی؟ اس نے ایک ساتھ 3 سوال کیے تھے، تینوں سوالات ایک دوسرے سے الگ تھے۔ اس کی لا، وہ کہتے کہتے رکا، ایک گہری سانس لی۔ اس کے پاس اے لکھا تھا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ اے کون ہے؟ ایک اور سوال ہوا، پر اس بار بھی صرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ بدر نے کچھ دیر ان کے کچھ کہنے کا انتظار کیا، کوئی جواب آیا تو اب اسے ایک آخری حربہ آزمانا پڑا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے شارق کی جانب مڑا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی گواہ ہے نہ ہی کوئی کلو، تو قاتل کون ہے اس کا پتہ لگانا ناممکن ہے۔ نہ ہم قاتل پکڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم زیادہ وقت اس چپ کے ساتھ برباد کر سکتے ہیں، اس لیے ہم یہ کیس کلوز کرتے ہیں۔ چلو۔ اس کے الفاظ پر زمان اور شارق کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، جبکہ وہ کسی کا بھی جواب سنے بنا تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ انابیہ، ایک آواز، بس ایک آواز نے ان کے بڑھتے قدم روک دی۔ ایک آواز پر زمان اور شارق نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ ایک آواز پر شاکرہ ہمدانی ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ ایک بار پھر بدر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انابیہ، سواریہ انداز میں کہا، جس پر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بے حد سنجیدگی سے کہا، اے کا مطلب انابیہ ہے، اس کا قتل انابیہ نے کیا ہے۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شارق جیسے تڑپ کر ان کے پاس آ کر بولا۔ بدر نے اس کا انداز نوٹ کرتے ہوئے بس ایک نظر ہی اس پر ڈالی، جبکہ زمان، جو کہ شاید جانتا تھا کہ یہ ہوگا، آنکھوں میں غصہ، افسوس اور سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ نہیں، میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا، جھوٹ ہے یہ، شاکرہ ہمدانی احتجاج میں بولی۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ انابیہ نے کیا ہے؟
بدر نے ایک اور سوال کیا، کیونکہ اس کی آخری ملاقات کل انابیہ سے ہی ہوئی تھی اور آج صبح وہ پولیس اسٹیشن جانے والی تھی۔ یہ بات نہیں تھی جس سے زمان اور شارق دونوں ہی لا علم تھے۔ زمان نے حیرت سے شاکرہ ہمدانی کی جانب دیکھا اور ان کی چپ یہ بتا گئی کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ پولیس اسٹیشن کیوں؟ ایک اور سوال ہوا، کیونکہ پرسوں رات انابیہ نے شاہد کا قتل کنفیس کیا تھا۔ نیہا چھت پر تھی تو اس نے سن لیا اور یہی بتانے وہ انابیہ سے ملنے گئی تھی۔ ان کے جواب پر بدر نے شاکرہ ہمدانی کی جانب دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا انابیہ نے کوئی کنفیشن کیا تھا؟ بدر نے سوال کیا، جس پر زمان آگے بڑھا۔ وہ کنفیشن نہیں تھا، اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا جس سے ڈر کر وہ جانے کیا کچھ کہتی رہی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ ڈری ہوئی تھی۔ زمان کے الفاظ پر شارق بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوا۔ وہ اب ایک عجیب کشمکش میں گھرا تھا۔ ایک طرف انابیہ سے محبت تھی اور دوسری طرف اکلوتی بہن۔ وہ کس پر یقین کرتا؟ کیا اس نے کہا کہ شاہد کا قتل اس نے کیا ہے؟ بدر نے ایک اور سوال کیا، لہجے میں بے انتہا سنجیدگی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ شاکرہ ہمدانی کی جانب سے کہا گیا، کیا اس نے کہا تھا؟ اس بار آواز کچھ اونچی اور پہلے سے زیادہ سخت تھی اور وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہاں، اور زمان کا یہ ایک لفظ شارق کے پیروں تلے زمین نکال چکا تھا۔ وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ اس کی دنیا ایک دم ہی درہم برہم ہو گئی تھی۔ وہ کیا کیا سوچ رہا تھا اور ہو کیا رہا تھا؟ اس کی بہن کا قتل؟ انابیہ؟ نہیں، دل چیخا تھا، پر یہ چیخ اب کیا کر سکتی تھی سوائے مزید تکلیف دینے کے؟ اریسٹ وارنٹ نکلواؤ، ہم ابھی انابیہ کو گرفتار کریں گے۔ بدر کے کہنے پر سلیم نے موبائل نکالا اور ایک سائٹ پر چلا گیا۔ شاکرہ ہمدانی اب صوفے پر بیٹھی رونے لگی، جبکہ بدر اب زمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ بدر نے سوال کیا، اور اب زمان خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی بہن کو نقصان پہنچانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تو انکار کر سکتے تھے، نیہا کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو اس رات کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ ان سب کے لیے یہ چھپانا آسان تھا، مگر یہاں آڑے وہ تربیت آ گئی تھی جو انہیں دی گئی تھی، سچ کہنے کی تربیت۔ ان کا ماننا تھا کہ سچ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، مگر ہزار تکالیف کے بعد آخر میں سرخرو بھی سچ ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ اس خوبصورت خواب کی طرح ہوتا ہے جو کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، نیند کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن آنکھ کھل ہی جاتی ہے اور حقیقت صرف سچ ہوتا ہے۔ آج اتنے مشکل حالات میں بھی وہ سچ کو مضبوطی سے پکڑے خود کو ہی تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے، مگر اندر ہی اندر وہ سب جانتے تھے ایک دن یہ سچ سرخرو ضرور ہوگا۔ ایک بار پھر انابیہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی آ گئی تھی، ایک بار پھر وہ پولیس کے ہمراہ اس گھر سے نکلی تھی، ایک بار پھر کیمرے نے اس کے لاکھ چھپانے کے باوجود اس کے چہرے کا طواف کیا تھا، ایک بار پھر سوالوں کی بوچھاڑ ہوئی تھی۔ کیا آپ نے شاہد عدیل اور نیہا ہمدانی کا قتل کیا؟ مس انابیہ، آپ نے یہ کیسے کیا؟ کیا نیہا ہمدانی کا قتل آپ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے کیا؟ کیا آپ یہ الزام قبول کرتی ہیں؟ چاروں اور سوالات ہی سوالات ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر بس اس کے جوابات سننے میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ ان سب کے درمیان بے تاثر چہرہ لیے خاموشی سے چلتی ہوئی پولیس گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، ایسے جیسے اس کے کانوں تک کوئی سوال پڑ ہی نہ رہا ہو۔ وہ کچھ وقت بعد ایک بار پھر جیل میں موجود تھی، وہی جیل جہاں سے بس
चंद दिन पहले ही तो वो होकर गई थी। लगता है इस जेल को उससे एक दिन में ही इतनी मोहब्बत हो गई कि अब वो उसे खुद से दूर होने ही नहीं दे रही थी। वो घर से पुलिस स्टेशन तक खामोश रही थी, ना आंसू गिरा था ना कोई एहतजाज। उसने जैसे सब कबूल कर लिया था, वो जैसे अब खुद को हर चीज के लिए तैयार कर चुकी थी। जेल की बेरंग दीवार से टेक लगाए वो जमीन पर बैठी, दोनों हाथ कुचलों के गिर्द लपेट कर वो अपना चेहरा दरमियान में टिकाए बेतासुर बैठी है। दिलो दिमाग में आती हर सोच और हर बात को जैसे उसने रोक दिया था। वो इस वक्त बहुत खामोशी चाहती थी, अपनी ज़ात और मुकम्मल खामोशी। जाने कितने ही घंटे उसने इसी तरह बैठे बैठे गुजारे। न वजूद में कोई हरकत हुई, ना ही कोई सोच, कोई आवाज़ उसके करीब आई। ऐसा लगता था कि जैसे हर सोच, हर आवाज़ अब उसे डर कर छुप गई है। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि उसका सामना करे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम होने को थी, उसकी पोजीशन में कोई तब्दीली ना आई थी। किसी ने आकर पानी रखा, किसी ने खाना, मगर वो ना कुछ देख रही थी ना सुन। और जाने कब तक वो ऐसे ही बैठे रहने का इरादा रखती थी कि एक हवलदारनी लॉक खोलकर अंदर आई। उठो, तुम्हारी वकील से मुलाकात है, उसने कहा, मगर अनाविया के जिस्म पर कोई हरकत ना हुई। उठो बीबी, तुम्हारी वकील आई है, एक बार फिर उसने कहा, पर कोई हरकत नहीं। अब वो गुस्से से आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखते उसे हिलाया। उठो बीबी, आवाज आ रही है, वकील आई है तुम्हारी। उसके हिलाने पर जैसे वो किसी ट्रांस से बाहर आई। 2 सेकंड उसे नासमझी से देखा और फिर जब उसके अल्फाज समझ आए तो सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो एक बार फिर उसी इन्वेस्टिगेशन रूम में थी जहां एक बार पहले भी आ चुकी थी। वही कुर्सियां, वही मेज, बस फर्क ये था कि पिछली बार उस एक कुर्सी पर बदर इकबाल मौजूद था और आज उसकी वकील तानिया। उसे अचानक ख्याल आया कि अब तक बदर ने उससे कोई बात नहीं की। वो दूसरी कुर्सी पर बैठी, तानिया ने उसकी जानिब मुस्कुराकर देखा, वही प्रोफेशनल मुस्कुराहट। कैसी हैं आप? उसे यह सवाल अजीब लगा। जेल में कोई लड़की कैसी हो सकती है? ठीक हूँ, एक रिवायती सवाल का रिवायती जवाब दिया। आपका केस पहले से बहुत वीक हो गया है मिस अनाबिया। मैंने आपसे कहा था कि एहतियात कीजिएगा, कोई भी ऐसा काम या ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी आपको जो आपके खिलाफ जाए। फाइल खोलते उसने कहा, वही वकीलों वाला अंदाज। अनाबिया को उससे बात करने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, पर मजबूरी थी। वकील के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता था। जी, ठीक कहा आपने, मुझे ख्वाब देखने और डरने में एहतियात करनी चाहिए थी। अनाबिया का जवाब तानिया को कुछ पल के लिए हैरान कर गया। जेल में बैठी एक लड़की का इतना एटीट्यूड और ठंडा अंदाज, उसे समझ नहीं आया कि उसे इम्प्रेस होना चाहिए या गुस्सा। मेरा ये मतलब नहीं था। अगर ऐसा कुछ हो ही गया था तो आप लोगों को पुलिस को सब बताने की क्या जरूरत थी? जो वाहिद गवाह थी वो जा चुकी, फिर क्या जरूरत थी उन्हें ये सब बताने की? वो संजीदगी से कह रही थी, जबकि उसकी बात पर अनाबिया के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। ठीक कह रही हैं आप, जरूरत तो कोई नहीं थी, पर सच जरूरत के लिए तो नहीं कहा जाता, बल्कि सच तो हमारी जरूरत है। इसलिए जो सच था हमने कह दिया, क्योंकि झूठ ना ही हमारी जरूरत है और ना हम झूठ की जरूरत पूरी करेंगे। एक बार फिर उसका अंदाज और मजबूत अल्फाज तानिया को लाजवाब कर गए। एक गहरी सांस लेती
وہ دونوں کہنیاں میز پر ٹکائے آگے ہوئی۔ تو پھر ایک سچ مجھے بتائیں، کیا آپ نے مسٹر شاہد اور نیہا کا قتل کیا ہے؟ سوال ہوا۔ ایک بار پھر وہی سوال جو پوری دنیا اس سے کر رہی تھی، وہی سوال جو خود سے وہ لاکھوں بار کر چکی تھی۔ ایک بار پھر اس نے خود میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ رات کھائی میں، وہ میچ فارم ہاؤس میں، وہ باڈی درخت کے پاس، وہ مرر خون سے لکھے الفاظ، وہ خواب شاہد کا قتل، وہ کرسٹلائز مدد کی آفر، ایک اور خواب اس کا چہرہ، ایک اور روشنی وہ کرسٹلائز، ایک اور قتل نیہا کی باڈی۔ تار سے تار جڑنے لگے۔ وہ شروع سے اب تک ایک ایک بات، ایک ایک واقعہ یاد کرنے لگی۔ اگر اسے تمہیں مارنا ہوتا تو اس رات مار دیتا، اس کھائی میں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ بدر کے الفاظ یاد آئے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، 2 بار پہلے بھی اس طرح قتل ہو چکے ہیں، اور ہر بار کسی قریبی پر ہی الزام لگا۔ ایک اور جملہ، آسمان میں اڑتا وجود وہ روشنی، ایک ایک کڑی جڑتی رہی، واقعات کہانی بنتے رہے، اور اچانک اس کے دماغ نے جیسے ایک دھماکہ کیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، جیسے کچھ آشکار ہوا ہو۔ پر کیا آپ نے قتل کیے؟ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات نوٹ کرتے تانیہ نے ایک بار پھر پوچھا، اور اس سوال پر انابیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سوال تھا۔ نہیں، ایک مختصر جواب جو تانیہ کو حیران کر گیا، اور حیرانی کی وجہ وہ لفظ نہیں تھا، بلکہ انابیہ کی آنکھوں میں وہ یقین، وہ مضبوطی اور وہ چمک تھی جو اسے پہلے سے بہت مختلف دکھا رہی تھی۔ تو کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ قتل کس نے کیا؟ سوال بدلا گیا۔ پہلی بار اس سے یہ سوال ہوا تھا جو اسے اچھا لگا۔ شاید مسکرا کر جواب دیا، اور تانیہ ایک بار پھر حیران ہوئی۔ کس نے؟ اور اب وہ بالکل خاموش رہی، پر اس کی آنکھیں صاف صاف کہہ رہی تھی کہ وہ جواب نہیں دے گی۔ تانیہ نے ایک اور گہری سانس لی۔ میں آپ کی وکیل ہوں مس انابیہ، آپ کو مجھ سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے۔ جو بھی بات ہے آپ سب مجھے سچ سچ بتا دیں۔ اس نے جیسے انابیہ کو سمجھانا چاہا۔ ایک بات تو بتائیں لائر۔ انابیہ میز پر تھوڑا جھکی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک لیے۔ اگر میں کسی کا نام بھی لے لوں تو کیا آپ میری بیل کروا سکتی ہیں؟ کیا آپ مجھے بے گناہ ثابت کر سکتی ہیں؟ کیا یہ کیس ہمارے حق میں ہو جائے گا؟ نہیں، کسی کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کے خلاف اتنا بھی کوئی ثبوت ملا ہو یا کوئی بات ہوئی ہو کہ اس پر شک کیا جائے۔ قتل ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تانیہ نے کرسی سے ٹیک لگاتے کہا۔ انابیہ اسی جواب کی توقع کر رہی تھی۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یعنی میرا اب یہاں سے رہا ہونا تقریباً ناممکن ہے، رائٹ؟ وہ بھی اب سیدھی ہوئی۔ ناممکن تو نہیں، آپ کا بیان ابھی ریکارڈ نہیں ہوا، اس لیے میں انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ آپ کے گھر والوں نے جو کہا سو کہا، مگر اگر آپ ان سب باتوں سے مکر جائیں تو بیل کے لیے راستہ کھل سکتا ہے۔ آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ اس رات کچھ نہیں ہوا تھا اور نیہا بس آپ سے ملنے آئی تھی۔ گھر والے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی بات پر انابیہ کے ہونٹوں
की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पर अब संजीदगी जाहिर हुई। मेरी बात समझ ले मिस तानिया, मैं झूठ नहीं बोलती और अपने घर वालों के खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जान चुकी हूँ कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती सिवाय साजिशों के। वो अब अपनी जगह से खड़ी हुई। इसलिए अब मजीद मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकती हैं। उसके कहने पर तानिया कुछ देर उसे देखती रही, फिर अफसोस से सर हिलाते खड़ी हुई, अपनी फाइल उठाई। इस एटीट्यूड और सच की देवता बनकर तुम इस जेल में तो जिंदगी गुजार सकती हो, पर ना बाहर निकल सकती हो, ना ही बाहर गुजार सकती हो। उसे जवाब देती वो वहां से चली गई, जबकि उसके जाते ही एक पुलिस कांस्टेबल और वही हवालदारनी अंदर आई। इसे ले जाओ, ऑफिसर बदर कल सुबह इससे इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके कहने पर हवालदारनी अब उसे बाजू से पकड़कर ले जाने लगी। मैं उनसे अभी मिलना चाहती हूँ, उन्हें कहें मैंने जरूरी बात करनी है। अनामिया के कहने पर वो दोनों ही हैरान हुए। इस लड़की को इतनी बहादुरी किस बात से मिली है? वो बिजी हैं, जब फारिग होंगे तो मिल लेंगे। उसे जवाब देता वो चला गया, जबकि अनामिया अब दोबारा उसी जेल में आई जहां उसने अब जाने कितना लंबा वक्त और गुजारना था। ये सुबह बाहर से जितनी रोशन है, इस घर के अंदर उतनी ही तारीकी से भरी है। शाकिरा हमदानी ने रो रो कर अपने आंसू तक खुश्क कर देने थे, मगर ज़मान की यकीन दहानी पर कि वो अनाबिया को जल्द बाहर ले आएगा, उन्हें कुछ हौसला मिला था। वो अब बस अल्लाह से हर वक्त उसकी सलामती और वापस आ जाने की दुआ कर रही थी, जबकि फैसल हमदानी की हालत भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। ज़माने भर से जाने कौन कौन रिश्तेदार, कैसे कैसे जानने वालों की कल से कॉल्स आ रही थी, जिस पर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। एक तरफ बेटी पर यकीन था और दूसरी तरफ उसी बेटी की होने वाली इस बदनामी की फिक्रमंदी। वो जानते थे कि अनाबिया ने कुछ नहीं किया, आज नहीं तो कल ज़मान उसे वापस ले आएगा, मगर उसके बाद एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा हर न्यूज़ चैनल की जीनत बना हो, जिसके बारे में हर कोई तबसरा कर रहा हो, उसका क्या फ्यूचर होगा? उसकी ज़िंदगी क्या कभी पहले जैसी हो पाएगी? नहीं। बस यही फिक्रें और परेशानियां लिए उन्होंने वो चैनल लगाया जहां ज़मान ने कुछ देर में आना था। एक उम्मीद थी कि शायद वो अनाबिया के लिए ऐसी आवाज़ उठाए कि सारी आवाज़ें मांद पड़ जाएं। जबकि अगर ज़मान के स्टूडियो में आओ तो कैमरामैन सब कुछ तैयार कर चुके हैं। लाइव होने में बस 5 मिनट बाकी थे और वो बेचैनी से दाएं बाएं चक्कर लगाता किसी का इंतज़ार कर रहा है। कहाँ रह गया ये? टाइम ख़त्म होने वाला है, रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। अभी 2-3 चक्कर ही लगाए थे कि एक शख्स हाथ में कुछ पेपर्स लिए भागता हुआ उसकी जानिब आया। कहाँ रह गए थे तुम? उसके आते ही ज़मान ने गुस्से से कहा। सॉरी बॉस, बस खबर ही ऐसी हाथ लगी थी कि किसी और तक पहुंचने से पहले सब हासिल करके आना था। उसने पेपर उसके सामने लहराते हुए एक्साइटमेंट में कहा। क्या ऐसी क्या खबर है? पेपर उसके हाथ से लेते उन पर नजर दौड़ाते उसने कहा, यू टर्न है बॉस, शाहिद नेहा कत्ल केस का यू टर्न। चहक कर चुटकी बजाते उसने कहा, जबकि ज़मान के चेहरे पर जाने कितने अरसे बाद मुस्कुराहट आई। तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता वो अब तेज़ी से जाकर
कैमरे के सामने अपनी चेयर पर बैठा, जबकि उस लड़के ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। जमान को इतने अरसे बाद मुस्कुराता देख उसे अच्छा लगा था। और जिंदगी में कितने ही मुश्किल इम्तिहानात क्यों ना देने पड़ जाएं, अगर आपके पास मुखलिस कोई एक शख्स भी हो तो आप किसी भी मुश्किल इम्तिहान में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह इंसान को गिराने वाला इंसान होता है, उसी तरह अल्लाह के बाद इंसान को समेटने वाला भी इंसान ही होता है। और अनाबिया शायद इस मामले में लकी साबित हुई थी। उठो, साहब ने बुलाया है। वो जैसे ऐसी इंतजार में बैठी थी कि उस हवालदारनी का जुमला मुकम्मल करने से पहले ही उठ खड़ी हुई। वो उसकी इस एक्साइटमेंट पर हैरान होती, अब एक बार फिर उसे इन्वेस्टिगेशन रूम ले जाने लगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़मान हमदानी। ज़मान की आवाज़ शारिक के ऑफिस, नेहा के घर और अनाबिया के टीवी लाउंज से होती हुई जाने कितने ही घरों तक पहुंच चुकी थी। वो उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में आते ही उस कुर्सी पर बैठी, जिसके बिल्कुल सामने चेहरे पर वही मखसूस संजीदगी लिए अपनी गहरी नीली आंखों से उसे देखते बदर इकबाल बैठा है। अनाबिया मुस्कुराई। ताज़ा अपडेट मिली है कि शाहिद अदील और नेहा हमदानी का कत्ल इस तरह का कोई पहला कत्ल नहीं है। ज़मान का इंकशाफ कई लोगों को हैरान कर गया। ये पहला कत्ल नहीं था। पिछले तमाम कत्ल एक ही तरह से अलग अलग साल हुए, मगर एक ही कातिल के हाथों, है ना? इस बार सवाल का सिलसिला अनाबिया ने शुरू किया, जिस पर बदर ने उलझ कर उसे देखा और मज़बूत अंदाज में सर हिलाया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज से 5 साल पहले भी इसी तरह का एक कत्ल हुआ था, जबकि एक और कत्ल 7 साल पहले। जैसा कि इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि ये दोनों कत्ल ठीक उसी तरह हुए जिस तरह शाहिद अदील और नेहा हमदानी का। स्क्रीन पर कई तस्वीर चलने लगी, 4 मकतूल की एक ही तरह की तस्वीर, और हर बार उन्हीं के किसी करीबी फर्द पर इल्ज़ाम लगाया गया। वो जेल गए और खुदकुशी कर ली, है ना? एक और सवाल किया, जिस पर एक बार फिर बदर ने मज़बूत अंदाज में सर हिलाया। अजीब इत्तेफाक तो ये है कि पिछले 2 कत्ल के इल्ज़ाम भी उन्हीं के करीबी लोगों पर साबित हुए और उन्हें जेल कर दी गई, जहां उन दोनों ने ही कुछ अरसे बाद खुदकुशी की। ज़मान के अल्फाज पर शाकिरा और फैसल हमदानी की आंखें हैरत से फैलीं, जबकि दूसरी तरफ शारिक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पिछले वाक़यात के मुताबिक अब आगे मुझे सज़ा होगी और मैं जेल में खुदकुशी कर लूँगी, पर अनाबिया अब आगे झुकी। मौजूदा वक्त में शाहिद अदील और नेहा हमदानी का कत्ल भी ठीक उसी तरीके से किया गया, और इस वक्त इस कत्ल का इल्ज़ाम भी उन्हीं की करीबी रिश्तेदार अनाबिया हमदानी पर लगा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी की साजिश? सवाल उठा था जो कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर गया। सवाल ये है कि हर बार खुदकुशी इल्ज़ाम साबित हो जाने के बाद ही क्यों? मरना ही है तो पहले क्यों नहीं? अनाबिया ने सवाल उठाया, जिस पर बदर अब हैरान हुआ। ये उसने भी सोचा था और ये लड़की भी उस तक पहुंच गई थी। वो वाकई बहुत अक्लमंद और समझदार लड़की है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक ही तरह बार बार किसी का कत्ल होना
یا تو قاتل کے ایک ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اس بات کی طرف کہ کوئی اس قاتل کا طریقہ فالو کر رہا ہے۔ اب زمان نے اپنے سامنے رکھے پیپرز میں سے ایک پیپر ڈھونڈ کر نکالا، کیونکہ اگر خودکشی قتل ثابت ہونے سے پہلے کی جائے گی تو کیس مکمل طور پر کلوز نہیں ہوگا اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسے ضرور انویسٹیگیٹ کرے گا۔ اس لیے بیسٹ آپشن الزام ثابت ہونے کے بعد خودکشی کا ہے۔ بدر کے جواب پر انابیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جبکہ بدر یہ جاننے سے قاصر تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ہم نے انہی سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے کچھ ایکسپرٹس سے رابطہ کیا کہ آخر کسی درخت کی ڈالی یا پینسل جیسی چیز سے کسی کی گردن کے بیچوں بیچ وار کرنے کے لیے کتنی طاقت اور وقت چاہیے۔ زمان نے ایک بار پھر کیمرے کی اور دیکھا، جبکہ باقی سب اب بے چینی سے اس کے آگے کہنے کا انتظار کرنے لگے۔ کسی کو پھنسایا نہ بھی جائے تب بھی قاتل تک نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی، کیونکہ قاتل کوئی انسان نہیں ہے۔ اور انابیہ کی بات پر بدر اقبال کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا ایک ایک درخت سے اتنی مضبوط ڈالی کو توڑنے اور کسی کی گردن کے بیچوں بیچ وار کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط اور تقریباً 6 فٹ کے قریب قد والے انسان کو 5 سیکنڈ لگیں گے، اگر اس کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہو تو۔ زمان نے اب پیپر اسکرین کے سامنے کیا، جو کہ ایکسپرٹس کی رپورٹ تھی۔ وہ کوئی اور مخلوق ہے جو نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی اس کے ہونے کا احساس ہو، اور یہی وہ راز ہے جسے چھپانے کے لیے یہ سب قتل ہو رہے ہیں، اپنی موجودگی چھپانے کا راز۔ انابیہ نے جیسے حتمی انداز میں ایک تھیوری پیش کی، اور بدر جانتا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ کرسٹل آئز۔ جیل میں موجود اس لڑکی کا نہ اتنا قد ہے اور نہ ہی جسمانی مضبوطی کہ وہ ڈالی توڑ کر ایک مضبوط مرد کی گردن پر ایک ہی وار کرے اور وہ مرد آواز تک نہ نکال سکے۔ زمان نے اب نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ اپنی موجودگی چھپانا چاہتا ہے تو تمہارے سامنے کیوں آ رہا؟ وہ بھی بار بار؟ بدر نے ایک سوال کیا، سوال کے جس کا جواب شاید انابیہ پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ یہ ناممکن ہے۔ ایک 5 فٹ 4 انچ کی سمارٹ لڑکی 5 سیکنڈ میں ایک مضبوط مرد پر ایسا وار نہیں کر سکتی۔ یعنی انابیہ ہمدانی کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی قاتل کوئی اور ہے۔ کون؟ اس کا جواب ہم پولیس سے مانگتے ہیں۔ سائنس کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اس بات کا جواب دے کہ انابیہ ہمدانی کے خلاف ثبوت کیا اتنے پکے ہیں کہ وہ قاتل ثابت ہو؟ زمان نے سوال اٹھایا۔ باقیوں کے سامنے بھی آیا ہوگا تاکہ انہیں ڈرا کر ان کے منہ سے اقبال جرم کروا سکے، جیسے اس رات میں نے کہہ دیا تھا۔ اور انابیہ کے جواب پر بدر ایک بار پھر اس لڑکی سے امپریس ہوا تھا۔ وہ واقعی ہر بات، ہر نقطے کا قابل یقین جواب دے رہی تھی۔ ہمارا سوال ہے کہ کیا پولیس اس سے پہلے ہونے والے قتل سے انجان تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو کیوں انہوں نے اس کا لنک ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ زمان کی جانب سے ایک اور سوال اٹھایا گیا۔ میں اگر سب مان بھی لوں تو ثابت نہیں کر سکتا۔ ان سب پر کوئی انسان یقین نہیں کرے گا۔ عدالت سچائی سے زیادہ ثبوت اور گواہوں پر یقین رکھتی ہے، پھر چاہے ثبوت بناوٹی کیوں نہ ہو، پھر چاہے گواہی جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ بدر نے ایک کڑوی حقیقت اس کے سامنے رکھی تھی جو شاید وہ بھی جانتی تھی۔ ہمارا سوال ہے کہ ایک قتل کے بعد دوسرا قتل کیسے ہوا؟ کیسے مقتول نیہا کا لکھا گیا
انابیہ ہمدانی ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے یہ۔ زمان نے ایک اور سوال اٹھایا۔ جانتی ہوں، قانون کو اندھا اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ سچ کی روشنی برداشت ہی نہیں کر سکتا، لیکن جو روشنی میں نے دیکھی ہے میں اسے ثابت کر سکتی ہوں۔ میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ قتل کسی انسان نے نہیں کیا۔ ایک بار پھر بدر کو حیران ہونا پڑا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارا سوال ہے کہ کیا کسی کے خوف، خواب میں ڈر، نیند یا پینک اٹیک میں کیے گئے الفاظ کیا کنفیشن کی حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر آج انابیہ ہمدانی اس جیل میں کیوں ہے؟ میز پر ایک ہاتھ مارتے اس نے ایک اور سوال اٹھایا، سوال جو کئی ہونٹوں پر مسکراہٹیں لے آیا، جن میں شارق بھی شامل تھا۔ کیسے؟ بدر نے سوال کیا۔ اس جیل سے نکل کر۔ اس کے لیے آپ کو مجھے یہاں سے نکالنا ہوگا، جلد از جلد۔ انابیہ کے جواب پر بدر نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، آفیسر میں ہوں یا تم؟ یہ حکم کسے دے رہی ہو تم؟ ہمارا سوال ہے کہ کیا پولیس دونوں مقتول کے قتل کا موٹو معلوم کر پائی ہے؟ اگر نہیں تو کیا ہے جو پولیس نے معلوم کیا ہے؟ انابیہ ہمدانی کا بریسلٹ جسے کوئی بھی وہاں رکھ سکتا ہے، اس کے ڈر اور خوف میں کہے الفاظ جو کوئی بھی ڈر میں کہہ سکتا ہے، انابیہ کا لکھا، نیہا کا لکھا اے جو شاید اس دنیا میں انابیہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے جو پولیس نے ڈھونڈا ہے؟ کیا؟ اور اسی کے ساتھ زمان کے سوالات ختم ہوئے تھے، اور ہر طرف، ہر چینل پر اب نئے سوال اٹھنے لگے تھے۔ تمہاری بیل پاس نہیں ہوئی، تم یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ بدر کے جواب پر انابیہ مسکرائی، معنی خیز مسکراہٹ۔ کم آن آفیسر بدر، جہاں قانون کے ہاتھ لمبے ہیں وہیں قانون کے محافظوں کی پہنچ بہت اونچی ہے۔ جیل میں ملزم رکھ کر باہر مجرم کو سیر کیسے کروانی ہے یہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور انابیہ کو سمجھتے ہوئے بدر کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ بکھری۔ یہ لڑکی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کھلاڑی تھی، ایسا کھلاڑی جو چال چلنا اور بات بنانا خوب جانتا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس سے امپریس ہوا تھا۔ سیر کی تیاری کرو، بدر کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے۔ سفر آنے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ انابیہ نے جانے کتنے دنوں کے بعد سکھ کا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب سفر مشکل ضرور ہے، مگر اندھیرا اتنا نہیں کہ وہ راستہ نہ ڈھونڈ سکے۔ اور پھر اس کے ساتھ بدر اقبال بھی تو ہے، ایک مضبوط ساتھ۔ بدر کے خیال پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔